بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے بیان کے ساتھ سہیل احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، الکاتب حبیب اللہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محنت سے حلال روزی کمانے والا، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہم نے یہ حدیث، یہ روایت اپنی نصابی کتب میں پڑھی، بہت سونے بچوں کو پڑھائی، مگر ہم میں بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کمانے کے معاملات میں حرام ہر جگہ اتنا زیادہ سرایت کر گیا ہے کہ اب بہت سے لوگ حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جائز ہے۔ تو یاد رکھیے، بڑی باریک سی بات ہے کہ جو شخص حرام لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اگر وہ اسے ناجائز سمجھتے ہوئے ایسا کر رہا ہے تو گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مگر دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو جائز ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ اصل بات اس سے آگے بڑھ کر جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں خاص طور پہ بے روزگاری، مہنگائی اور اس سے جڑے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم ہر مسئلے میں یا تو حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں ساری عمر، اور یا پھر ہم مخیر اداروں اور افراد کی طرف دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم خود کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں ہر مسئلے میں الخدمت، سیلانی، چیپاں، عالمگیر وغیرہ وغیرہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد جو مسائل ہیں ان میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غریب کی، ضرورت مند کی فوری طور پر مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہماری جیب میں اگر چند روپے ہیں اور اس غریب کا اس ایک وقت چند روپوں سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے یا گزارا ہو سکتا ہے، تو ہم یا تو انکار کر دیتے ہیں سرے سے، یا ٹال دیتے ہیں، اور یا اسے دھتکار دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مانگنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، دینے والے تو بہرحال ہیں ہی، مگر دینے والے اس طرح سے شاید نہیں بڑھے۔ ہر جگہ کوئی جگہ نہیں رہ گئی جہاں پہ بھکاریوں کی بڑی تعداد نہ موجود ہو۔ کراچی صحیح معنوں میں پورے ملک سے آئے ہوئے بھکاریوں کی آماج گاہ بن چکا ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی مدد کریں؟ تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ جو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے وہ اداکاری نہیں کرتا، وہ کوئی میک اپ نہیں کرتا، وہ کوئی اپنا حلیہ بگاڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، اور یقین کیجئے ضرورت مند کے تو منہ سے یہ الفاظ مشکل سے نکلتے ہیں کہ میں اتنے وقت کا بھوکا ہوں، یا میں اس طرح سے ضرورت مند ہوں، بے روزگار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جدید زرق برق برقعوں میں ملبوس نوجوان لڑکیاں فلاں مشہور مقامات پر بھیک مانگ رہی ہیں کہ والد صاحب گردے کے مریض ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو والد صاحب تو مریض ہیں، نوجوان بیٹیاں نکلی ہیں مانگنے، مگر ان کے برقعے ماشاءاللہ وہ پھٹے پرانے نہیں، بڑے اچھے فیشن کے مطابق۔ اور جو عام مختلف علاقوں سے آئی ہوئی عورتیں ہیں، ان کے کپڑے ہمارے گھر کی عورتوں کے کپڑوں کی نسبت بہتر ہوتے ہیں، یا کم از کم ان جیسے ضرور ہوتے ہیں۔ تو جو بھیک مانگنے نکلی ہے، جو ضرورت مند عورت ہے، جس کی گود میں بچہ ہے، یا معاف کیجیے گا بعض کے پیٹ میں بھی بچہ ہوتا ہے، تو وہ اچھے کپڑے کیسے پہن سکتی ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے ارد گرد آس پاس ایسے کون لوگ ہیں جنہیں واقعتاً مدد کی ضرورت ہے، اور اس میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو اس وقت کراچی میں جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ میری مراد ہے فوڈ پانڈا رائڈرز، ڈیلیوری رائڈرز، اور اس قسم کے لوگوں سے جو بیچارے دہاڑی کما رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے یا ایک طرف سے،
اور اب صورتحال ایسی سنگین ہو چکی ہے گزشتہ کچھ سالوں سے کہ یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں، علاقے میں موجودگی کے باوجود، ایک سے دوسری گلی میں یا ان کے ہوتے ہوئے 4 قدم پر ایسے غریب پیزا ڈیلیوری فوڈ پانڈا رائڈرز کو رقم چھین کے چند 100 روپے یا اس وقت کے چند 1000 روپے چھین کے گولی مار دی جاتی ہے۔ تو ہم ضرورت مندوں کا خاتمہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، ان کی مدد نہیں کر رہے۔ یہ محض ایک مثال ہے، ہر شعبہ زندگی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہیں مدد کی ضرورت ہے اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں یہ وتیرہ عام ہے، خصوصاً خواتین کا، کہ کسی بھکاری نے، کسی ہجڑے نے صدا لگائی، ہاتھ پھیلایا، فوراً بٹوے میں پرس میں ہاتھ ڈالا اور اسے کوئی رقم دے دی۔ کیوں؟ بہت سوں کا یہ عقیدے کی حد تک گمان غالب ہے کہ اگر انہیں نہیں دیا تو یہ بد دعا دیں گے، اور ان کی تو معاذ اللہ تعالیٰ سے ہاٹ لائن ہے، ادھر انہوں نے بد دعا دی، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا، آپ تو مر جائیں گے۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کمانے کو کتنا زیادہ مستحسن قرار دیا ہے، کتنا زیادہ ضروری قرار دیا ہے۔ اس میں روایات بہت سی موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات میں واضح احکام موجود ہیں، اور لب لباب اسلامی تعلیمات کا یہ ہے کہ حتی الامکان بھیک مانگنے سے گریز کیا جائے۔ ہمارے یہاں لوگ اس پر غور نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو انتہائی ضرورت سرے سے نہ ہوتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، وہ اپنے گروہ گینگ بنا کر وارداتیں کرتے ہیں، وہ معاشرے میں خرابیاں، برائیاں، فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو نام نہاد لبرلز اور دربردہ دہریہ، دین دشمن، وطن دشمن، جو اس قسم کی تحریکیں چلاتے رہتے ہیں کہ ایسے مظلوم افراد کی اور طبقات کی مدد کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے محض مصلحتاً ایک مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس پہ لوگ بڑی لیدے کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ضرورت مند ایسے اشتہار بنا کر نہیں مانگتا، جگہ جگہ کھڑا نہیں ہوتا، آپ کو پکڑ کے تنگ نہیں کرتا کہ بس دے دو اور نہیں دیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ ضرورت مند ایسا نہیں کرتا۔ یہ سوچ کہ کوئی بھکاری، کوئی فلاں آپ سے پیسے نہ وصول ہونے کی صورت میں بد دعا دے گا اور آپ کو فوراً کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ سوچ غلط ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ بات کریں کسی مجذوب کی تو معاف کیجیے گا، آج کے دور میں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ایسا مجذوب ہوگا جو آپ سے کچھ مانگے، آپ نہ دیں اور وہ آپ کو بد دعا دے اور وہ بد دعا لگ جائے۔ یہ ہمارا آنکھوں دیکھا ہے، مگر ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بھکاری ہے اور اس کو آپ نے منع کر دیا اور وہ بد دعا دے دے گا اور آپ کو لگ جائے گی، نہیں۔ دوسرے لفظوں میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کی تو اللہ سے ہاٹ لائن ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ تو ایسے میں اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں رہتا، اور بس یہ یاد رہتا ہے کہ ہم نے جہاں سے بھی کمایا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، جو بھکاری سامنے آئے گا بس فوراً اس کو رقم دے دیں گے۔ مگر جب کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار براہ راست یا بالواسطہ کرے گا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ہم اسے پیسے نہیں دیں گے۔ ہمیں اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس کے لیے تھوڑی کماتے ہیں۔ ایک آخر میں واقعہ عرض کر دوں کہ ایک ٹیلی ویژن چینل اس وقت نیا نیا شروع ہو رہا تھا، میری بات چل رہی تھی، میں وہاں جا رہا تھا، اور اتفاق ہے کہ میں اس وقت اپنی موٹر بائک کی بجائے بس میں تھا۔ تو ایک صاحب سوار ہوئے اور جیسا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے ایک تقریر کی، اور انہوں نے عطر اور خوشبو بیچنی شروع کر دی، یعنی نان الکوہلک پرفیوم۔
لوگ دیکھتے رہے، سنتے رہے، میں بھی سنتا رہا. میرا راستہ تو طویل تھا مگر مجھے وہاں اترنا تھا، بس بدلنی تھی. تو میں نے سوچا کہ بھائی اب اس کا میں کیا کروں، مجھے لینا چاہیے کہ نہیں. میں تو جا رہا ہوں آگے، اور چینل میں ظاہر ہے کہ اب یہ میں یہ طریقہ لگا کے جاؤں گا. یہ ساری باتیں تھیں آگے پیچھے، مگر پھر مجھے خیال آیا اور میں نے کہا چلو، اور کچھ نہیں ہے، میرے اس عمل سے دوسروں کو ترغیب ہوگی. میں نے اس سے وہ عطر، وہ نان الکوہلک پرفیوم خرید لیا محض 5 روپے میں، عمان کا بنا ہوا. اور وہ اتنا شاندار عطر یا نان الکوہلک پرفیوم تھا، آپ یقین کیجئے میں جس شخص سے ملنے گیا ہوں وہ انتہائی چڑچڑا، سنکی، لٹھ مار گفتگو کرنے والا پروڈیوسر. میں داخل ہوا ہوں، میں نے سلام کیا تو وہ بآواز بلند کہنے لگا، ارے آئیے آئیے صدیقی صاحب، کیا حال ہیں؟ بھائی سب چھوڑیں، پہلے یہ بتائیں آپ نے خوشبو کون سی لگائی ہے؟ میں ششدر رہ گیا. خوشبو واقعی بہت تیز تھی. پھر مجھے احساس ہوا میں نے غلطی کی. 5 روپے کی اس وقت بھی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی، مگر یہ میں بات کر رہا ہوں کم و بیش 20-21 سال پرانی، شاید 20 سال پرانی. مگر مجھے افسوس ہوا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس شخص کی مدد کے لیے مزید ایسی چیزیں خرید لیتا. اور وہ شخص پروگرام کے پروپوزل پہ تو بعد میں آیا، اس نے 2 سے 3 دفعہ یہ بات کہی کہ صدیقی صاحب خوشبو تو بہت زبردست لگائی ہے آپ نے، بہت تیز ہے، کہاں سے لی؟ تو مجھے بتانا مشکل ہو گیا، مجھے ہنسی آ رہی تھی. یہ پیغام ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ ضرورت مند کے کام آئیں، ضرور آئیں. حلال کام کرنے والے کی مدد کریں گے تو وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، بھیک مانگنے کی طرف نہیں جائے گا. مگر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جوتے پالش کرا لو نہیں تو پیسے دے دو، فلاں چیز خرید لو نہیں تو پیسے دے دو. میں انہیں جھاڑ دیتا ہوں کہ ایک کام کر لو، یا حلال یعنی اپنی محنت سے کماؤ اور مانگو اپنا معاوضہ، اور یا بھیک مانگنی ہے تو بھائی پھر یہ سب چھوڑ دو، بھیک ہی مانگنی ہے نا، وہ حرام ہے. تو یہ فلسفہ یاد رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.